الحمدللہ خدمات بہوں پرانے کافی عرصہ تھی گئے اتھاں تقریباً میرے کو تا 28 سال ہو گئے اتھاں الحمدللہ درس و تدریس کتابت سارا سلسلہ ماشاءاللہ ہزاریں تعداد تھے الحمدللہ طلباء ناظر قرآن پاک اور دینی مسائل پڑھ سیکھ چکے ہیں اور سینکڑیں تعداد نوجوانوں کو میں یہی پیغام دوں گا کوشش کریں سوشل میڈیا کے فرقہ واریت سے پاک ہوں فرقہ واریت سے آزاد ہوں۔ جام عمر وڈا گانگا صاحب جام اللہ ڈیوہ گانگا صاحب کے بڑے بھائی تھے اور حاجی محمد یار مولانا صاحب انہوں نے ان کی بنیاد رکھی۔ علاقے کے لوگ ہی صحیح معنی کام کرتے ہیں، ایک دو شاگرد میرے سعودی عرب میں بھی۔ میں ہوں محمد یونس اور آج ہم موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مختار احمد قادری کے عظیم تعلیمی درس گاہ پر۔ آج کا یہ ہمارا پورا دن علامہ صاحب کے ساتھ گزاریں گے اور آپ مدرسے کے وزٹ بھی کرائیں گے اور علامہ صاحب اور ان کی زندگی کی ویژن کے بارے میں انشاءاللہ ان سے معلومات۔ ناظرین آج ہم موجود ہیں ایسی قد آور اور علمی سماجی شخصیت کے ساتھ جو بیک وقت ہر محاذ پر سرگرم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مختار احمد خان قادری صاحب، آپ ایک جامعہ کے بانی اور پاکستان سنی تاریخ تحصیل کے صدر اور علاقے کے سیاسی و سماجی میدان میں علاقے کی پہچان ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، ایک مدرسے کے عالم دین اور ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، آپ خود کو کون سی تعارف کے ساتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو ہے نا میرے دینی خدمات کے حوالے سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا، جو دینی کام ہے نا، جیسا کہ طلباء کی نگرانی کرنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت قرآن پاک پڑھنا پڑھانا اور دینی علوم سیکھنا سکھانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ زبردست۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ خطابات کا سلسلہ وہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا علمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کن استاذہ کی تربیت نے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کیا؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو میرے والدین کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں اس راستے پہ چلایا اور محنت کی۔ سب سے پہلے جو آغاز ہے ہمارے استاد محترم علامہ عبدالغفور خان صاحب قادری رضوی، جنہوں نے ہمارے علاقے میں قرآن پاک کی بہت خدمت کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے استاد صاحب تھے علامہ نذیر احمد خان سعیدی صاحب، جو کہ بہار مدینہ خان بلّہ کے قریب سردار آباد تیرہ جتاں کے قریب ان کا مدرسہ تھا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے انتہائی علاقے کے مشہور معروف شخصیت شیخ الحدیث اور روحانی سایہ ہمارے اوپر رہا ہے، ابھی بھی ہے، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد شفیع صاحب سعیدی جن پور میں آج بھی ان کا جامعہ چل رہا ہے۔ وہ ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے، ہمارے بھی استاد تھے۔ الحمدللہ ان تینوں بزرگوں سے ہم نے علم حاصل کیا۔ الحمدللہ جو 10 سال کا سفر ہے تعلیمی، ان اساتذہ کرام کی خدمت میں حاضر رہے، ان سے فیض و برکات حاصل کیے قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا مبلغانہ انداز ہے، مقررانہ انداز ہے، اور مبلغانہ انداز جو ہے ہم نے اپنا 1996 سے لے کر 2010 تک دعوت اسلامی میں مکمل تربیت دی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، الحمدللہ مبلغ رہے ہیں۔ اور مقررانہ انداز کے جو ہمارے استاد سے جنہوں نے ہمیں جو ہے نا خطاب کرنے کے پورا فن سکھایا، اور آنکھوں سے تو وہ نابینے تھے، ویسے وہ اتنا بہت جید عالم تھے، علم بھی بہت تھا، قاری القرآن، زینت القرآن، فخر القرآن، قاری محمد شہباز سعیدی۔ اچھا، آنکھوں سے نبت والحمزہ ان کا قطب المدارس مدرسہ ہے، قطب الاولیاء، وہاں جو ہے نا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا فن خطابت میں۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام ہے الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت صاحب، آپ کے سائے میں چلنے والا اس ادارہ کا قیام کن مقاصد کے عمل میں لایا گیا اور آپ تک کتنے طلباء فیض یاب ہو سکے ہیں یہاں سے؟ الحمدللہ یہ جو ادارہ ہے نا، مجھ سے پہلے ایک مولانا تھے، علامہ مولانا صاحب تھے، مولانا عبدالرحیم صاحب، اور ان کے بھانجے تھے، ابھی بھی ہیں، وہ کہیں ہیں پتہ نہیں کہیں پڑھا رہے ہوں گے، صحیح، علامہ محمد اسکر صاحب۔ انہوں نے بنیاد رکھی زیر سایہ جام عمر وڈا گانگا صاحب، جام اللہ ڈیوہ گانگا صاحب کے بڑے بھائی تھے، اور حاجی محمد یار مولانا صاحب، انہوں نے ان کی بنیاد رکھی۔ حاجی سعید احمد صاحب مرحوم تھے جو سعودی عرب میں تھے، انہوں نے اپنا بہت کچھ خرچ کیا اس مدرسے کے اوپر، آغاز کیا، پھر ان سے یہ مدرسہ نہیں چل سکا۔ اچھا، پھر 1998 کے آخری مہینے میں یہ مدرسہ جام اللہ ڈیوہ صاحب
اور کچھ ان کے ساتھی مہربان تھے بزرگ جنہوں نے میرا انتخاب کیا. میں صحیح. پہلے جو ہے نا اپنی بستی میں پڑھا رہا تھا, وہاں مدرسہ تو چھوٹا سا, ہوں. اور مقصد مدعا یہی ہے الحمدللہ عز و جل. اس علاقے میں ابھی تو کافی ہو رہے ہیں, اسی وقت یہاں پر کوئی جامعہ نہیں تھی, صحیح. کوئی مدرسہ نہیں تھا, تو الحمدللہ یہاں کے جو بچے تھے ان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا بڑا پروگرام تھا. اچھا. بہت بڑا پروگرام تھا. صحیح. تو باہر کے آدمی آئے, 5-7 آدمی آئے 2-4 سال میں, یہ مدرسہ ان سے نہیں چل سکا. تو جامع اللہ صاحب ہمارے انتہائی قابل صد احترام ہیں, انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کے صاحبزادگان وہ بھی الحمدللہ انہوں نے انتخاب کیا کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے کے ہیں, علاقے کے لوگ ہی صحیح معنی کام کر سکتے ہیں. صحیح. زبردست. یہی انتخاب کیا جام صاحب نے. تو الحمدللہ ہمارے کچھ بزرگ تھے, میرے نانا کالو خان صاحب تھے, اور حاجی محمد یار صاحب, حضور بخش مولانا صاحب تھے, ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے, جام غلام صبر گانگا صاحب, چودھری محمد اسلم گجر صاحب. انہوں نے مل کے میرا یہ انتخاب کیا. تو آج تک الحمدللہ 28 سال گزر چکے ہیں الحمدللہ. ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ طلباء ناظرے اور دینی علوم سیکھ چکے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں حفظ قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں. صحیح. ابھی پورے پاکستان میں. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ 1-2 شاگرد میرے سعودی عرب میں بھی اچھا. الحمدللہ حافظ قاری صاحبان موجود ہیں, پڑھا رہے ہیں وہاں پہ. ہاں جی. اچھا. یہاں بھی الحمدللہ کافی ہیں, اور کراچی, اپر پنجاب, سندھ میں الحمدللہ کافی. رحیم یار خان میں میرے شاگرد خطبہ ہیں الحمدللہ. اس علاقے میں بھی اسی وقت اس علاقے میں بھی کثیر تعداد میں جو ہے نا اس رمضان مبارک میں بھی تراویحاں پڑھا رہے ہیں, مصلی پڑھا رہے ہیں. اور ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہے وہ شاگرد اپنے والدین کے لیے الحمدللہ. سب یہ ادارہ حکومت پاکستان وفاق کو مدرا سے باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, اور موجودہ دور کے جو سرکاری قوانین ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے کیا آپ کو کسی میں کوئی عمل نظر آتا ہے؟ یہ الحمدللہ عز و جل یہ ضروری ہے, جہاں بھی ادارے چل رہے ہیں نا ان کا حکومت کے ساتھ الحاق ہونا, رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. اچھا. الحمدللہ محکمہ تعلیم وفاق کے ساتھ مدارس کا بھی الحاق ہونا ضروری ہے. کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ہمارا ادارہ بھی الحمدللہ اس وقت وفاق المدارس العربیہ الرضویہ کے ساتھ الحاق شدہ ہے. اچھا. رجسٹرڈ ہے الحمدللہ. الحمدللہ رجسٹرڈ ہے, اور اسی سال ہوا ہے رجسٹر. اچھا. الحمدللہ. آئندہ ہمارے جو ہے نا دینی مدارس ہیں ان کے امتحانات جو ہوتے ہیں وہ شعبان معظم کی 15 سے لے کر شوال کی 15 تک امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں. آئندہ جو ہے نا آنے والا جو سال ہوگا, ہمارے یہاں کے جو طلباء ہیں, حفظ کرنے والے حافظ ہیں, قراء ہیں, یا ناظرے پڑھنے والے ہیں, ہم ان سب کا بھی امتحان دلوائیں گے. اچھا. کو سند بھی دلوائیں گے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ہم ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ہمارا یہ بھی ہے الحمدللہ. جو مدارس رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ انتظامیہ کی نظر میں ہوتے ہیں الحمدللہ, وہ ایسے لاوارث نہیں ہوتے. یہ الحمدللہ فائدہ ہے نظام ہے, بہت بہت فائدہ ہے. میں اس لیے اس کے تمام اپنے اساتذہ کرام جو انتظامی امور سنبھالنے والے ہمارے دوست ہیں ان کو میں یہی کہوں گا, میرا مشورہ ہوگا تو کوشش کریں جہاں بھی ان کے مدارس ہیں حکومت کے ساتھ الحاق ضرور ہے. صحیح. زبردست. اچھا حضرت صاحب, آپ کے بہت سارے شاگرد خود استاد بن کر گرد و نواح میں دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایک استاد کے طور پر آپ اس کامیابی پر کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. ماشاءاللہ میں بہت بڑا محسوس کرتا ہوں. بہت دل کو سکون, دماغ کو سکون, روحانیت کو سکون ملتا ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان عظمت نشان ہے, انسان کی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. وہ یہی نیکیاں ہیں جو اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کو دین کی تعلیم دلا کر اور پڑھا کر اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو وہ شاگرد جہاں بھی قرآن پاک دین کا علوم سکھائیں گے, پڑھائیں گے, تو اساتذہ کرام کو اور ان کے والدین کو جو ہے نا ان کا اجر و ثواب قبروں میں بھی ملتا رہے گا. یہ ہمارا روحانی سرمایہ ہے, ہمارے شاگرد میں یہ روحانی سرمایہ. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ دین کا کام صرف مسجد تک محدود ہے. آپ نے سیاست اور سماجی خدمت کے میدان میں کیوں قدم رکھا؟ ہاں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور ان کا مدعا مقصد یہ ہے, علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے, اگر سیاست دور ہو دین سے تو دور رہ جاتی ہے چنگیزی. اچھا. واہ. اگر سیاست کو عبادت سمجھ کر کیا جائے تو بہت فائدہ حاصل ہے. صحیح. اور دیکھا جائے اللہ رب العزت جل مجدہ کریم آقا علیہ السلام کے فرمان کے تحت جو حقوق
को संभालने का तरीका कार होता है, सही माने वो उलमा कर सकते हैं अगर करें तो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने भी यही किया है। सही। ज़्यादा लंबा तो नहीं है हमारा, इस यूसी खानबेला और यूसी दुफली कबीर खास तौर तहसील लियाकतपुर में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सियासी समाजी हवाले के साथ हमारे खिदमात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम कोशिश करते हैं कि जो भी आए काम सियासी काम वाला उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर की जाएँ। और हमारी सियासी तरबियत करने वाले जो दोस्त हैं वो हमारे हैं बुजुर्ग जामल अडविया गांगा साहब। अच्छा। वो हमारे आइडियल हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। सही। उनके ज़ेर साया हमने सियासी तरबियत भी हासिल की है और उनकी भी यही तरबियत है जो बिला लौस बगैर के तमा लालच के और दीनी उसूलों को समझ कर सियासत की जाए समाजी का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमसे हमारे इदारे से सियासी समाजी हवाले से कुछ दिन पहले हमारे पास एक वैन आई थी, वो काफी अर्सा कुछ ईद उल फितर के बाद भी आने वाली है। बिला लौस से लोगों की खिदमत की जाती है नादरा के हवाले से, नादरे के हवाले से शनाख्ती कार्ड जो भी है उनकी सहूलियात। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे और इदारे भी हैं जो जहाँ आते हैं हमारे मदरसे में लोगों को फलाही सहूलियात मुयस्सर करते हैं। तो ये सब जो है ना, ये तमाम चीज़ों का अटैचमेंट जो होती है वो सियासी तौर पर होती है। सही। सियासत की वजह से होती है, वरना उलमा कराम को तो लोग यही समझते हैं बस क्या ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे यहाँ लोगों को मसला हो, हमारे लीडरान जो हैं उनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं अपने खर्चे पे उनके काम काज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश करते हैं कि लोग वो जितना भी काम हो सके MPs MNAs के हवाले से। अच्छा सर, आज के दौर में नौजवान नस्ल सोशल मीडिया और दीगर फितनों के शिकार है, आप इनकी तरबियत के हवाले का क्या लाए अमल तजवीज़ करते हैं? सर सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है कि नौजवान या कोई हो इसमें उनका तरबियत ख़राब हो जाती है या उनका नज़रियात ख़राब हो जाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना, वो इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहिए नौजवान को मैं यही पैगाम दूंगा, कोशिश करें सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना ज़्यादातर दीनी फ़वायद हासिल करें। सही है। दीनी फ़वायद भी वही हासिल करें जो फ़िरका वारियत से पाक हो, फ़िरका वारियत से आज़ाद हो, फ़िरका वारियत से बचें। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के ऊपर देखें, उसके तहत भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, तो इस दुनिया में भी फ़ायदे होंगे, आखिरत में भी फ़ायदे होंगे और शख्सियत में भी फ़ायदे। अच्छा सर, अपने इदारे और सियासी प्लेटफार्म के हवाले से आपका मुस्तकिल विज़न क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमारा इदारा जो है ना, इसमें तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अल्लामा मोहम्मद अफजल साहब वो भी मुकम्मल इल्म हासिल कर चुके हैं दीनी उलूम। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो है ना एक है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी हासिल कर रही है, तालीम हासिल कर रही है। उनके मुकम्मल होने तक यही प्रोग्राम है मेरा, यहाँ पर बच्चियों को भी दर्स निज़ामी की तालीम दी जाए और बच्चे यही मदरसे का दीनी, और इसके साथ साथ सियासी जो है हमारा मुस्तकबिल, सियासी हवाले से मैंने अपना जो फैसला किया है, मैं तो अभी सियासत से किनारा कशी करने वाला हूँ। अच्छा। और यही सियासत का सिलसिला जो मैं अपने बेटे मोहम्मद अकरम के हवाले कर रहा हूँ। अच्छा। वो सियासत करेंगे जामल अडविया साहब के बेटों के साथ करेंगे, जो भी उनकी सियासत होगी इनकी भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप इदारा संभालेंगे। अच्छा सर, हम आपके इदारे के मुतालिक कुछ सब मालूमात लेना चाहेंगे। इसमें तलबात कितने हैं तकरीबन? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 40 के करीब तलबा मुसाफिर हैं। अच्छा। मुसाफिर और दूर दराज के इलाके वो हैं, दूसरे अजला से भी हैं 1-2 तलबा, और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो मकामी हैं वो 200 से ऊपर है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ही खर्च अखराजात या मामलात की बस कोई ऐसा मुखय्यर नहीं है जो इनको चला रहा है। हाँ। या ना कोई फंड है। अच्छा। अभी जो है ना ये 25,000 रुपए जो बने हैं ना, वो भी हमारे असातिज़ा और इमाम साहब के नहीं बने। अच्छा। तो हमारा जो है ना बस ऐसे है, हमारा जो सिलसिला खिताबत है और बेटे हैं सरकारी मुलाजिम हैं, वही सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है, हम खर्च कर रहे हैं। जबरदस्त। यानी कि कुछ लोग हैं, दोस्त हैं जो इक्का दुक्का मुख्तसर इतना नहीं है, बस इसके साथ चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 उस्ताद पढ़ा रहे हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का बिल है, तलबा का खाने का एहतमाम है, सब घर से किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 के करीब सैर और इफ्तार का एहतमाम होता है यहाँ पे सुबह को, वो अपने घर से किया। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सर, हम अब चاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کلاس اور اپنے ادارے کا وزٹ کروائیں تاکہ ہم دیکھنے اور چاہنے والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو یہ چیزیں دکھا سکیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے یہاں جو ہے نا تعمیراتی حوالے سے ہمارے جو ہے نا طلباء کی سہولیات کے لیے نا ابھی بہت بڑی ضروریات ہیں۔ صحیح۔ ہم نے ایک تھوڑا سا ایک برآمدہ بھی تیار کرایا ہے جو ان طلباء کے رہائش اور رہنے سہنے کے لیے ہے۔ ایک تھوڑا چھوٹا سا ایک دفتر بھی بنایا ہے، ایک لائبریری بھی بنائی ہے۔ اچھا۔ اور ابھی کلاس کا جو سلسلہ ہے نا وہ علیحدہ ہونا چاہیے، ہم تو مسجد میں کلاس دلوا رہے ہیں، بس یہی ہے جیسے سادہ انداز میں چل رہا ہے۔ ضروریات بڑی ہیں، بہت ضروریات ہیں، اور جس میں مزید وزٹ کراؤں تو ان کی بہت ضروریات ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام ہے ان کا وہ چلا رہا ہے، انشاءاللہ وزٹ بھی انشاءاللہ آپ کراتے ہیں۔ جی تو حضرت صاحب کے ساتھ ہم چلتے ہیں پھر اور دیکھتے ہیں یہاں کے مدرسے کا نظام ماشاءاللہ کیسا ہے۔ سینکڑے تعداد تے طلباء ہیں الحمدللہ عز و جل، اساتذہ کرام بھی اپنی محنت کرنے پہ ماشاءاللہ، اور جن کی نگرانی ماشاءاللہ اللہ محمد افضل صاحب اور قاری محمد ابو بکر محمد ویس رضا، قاری محمد ہارون، الحمدللہ عز و جل کثیر تعداد تے حفظ والی کلاس۔ چھوٹے بچے بھی سارے مقامی فون ہیں؟ جا کچھ مقامی بھی ہیں، کوئی مسافر بھی ہیں الحمدللہ۔ بچہ بیٹھے علی پور تحصیل ہے۔ اچھا ماشاءاللہ جی الحمدللہ میں کچھ اپنے بار مواضعات بھی ہیں، مسافر بھی ہیں الحمدللہ جی اس وقت اقوام دے حوالے نال تقریباً 13-14 اقوام دے بچے ہیں اتنا ماشاءاللہ جی الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ حفظ دی کلاس بھی ہے، ناظرری بھی ہے الحمدللہ۔ خدمات ہیں بہت پرانے، کافی عرصہ تھی گئے اتنا، تقریباً میرے کو تا 28 سال ہو گئے اتنا الحمدللہ۔ درس و تدریس کتابت سارا سلسلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہزاریں تعداد تھے الحمدللہ طلباء ناظر قرآن پاک اور دینی مسائل پڑھ سیکھ چکے ہیں، اور سینکڑے تعداد تھے، کثیر تعداد تھے حفظ الحمدللہ۔ اس وقت کراچی اور اپر پنجاب، سندھ اور اپنے علاقے ضلع رحیم یار خان صحیح بڑے تحصیل علاقے پر اتنے ہی علاقے الحمدللہ کافی جہیں ہوتے اپنا قرا حضرات رہن
مصلح پڑھا رہی ہیں قرآن پاک سنا رہی ہیں الحمدللہ سارے واسطے سعادت دیے جو کہ اساتذہ واسطے بھی صدقہ جاری ہے والدین واسطے بھی جتنا بھی حفاظ کرام قرآن پڑھ رہی ہیں پڑھا رہی ہیں تو دا اجر سب کوئی ملتا ہے الحمدللہ یہ ہی جگہ تو الحمدللہ سارے اپنا بھی بہت سارا بیک فٹ اچھا ہوا ہے الحمدللہ جن میرے بھائی علامہ نیاز صاحب کوئی کر حفظ کرتے گئے اچھا الحمدللہ برخوردار محمد افضل مختار علامہ وہ بھی الحمدللہ اس وقت بھانجے حافظن بیٹے قاری ہیں الحمدللہ یہ سارا ہی مدرسے دا ہی کمال ہے اس جگہ دا الحمدللہ میں 5 سال ماشاءاللہ پیچھے دے اپنے ابائی گھر بستی بھی اتنے پڑھنا رہ گیا مدرسہ 28 سال ماشاءاللہ الحمدللہ 33 سال ٹھیک ہے الحمدللہ اس میرے استاد محترم مولانا عبدالغفور صاحب جنہوں نے اپنی قلم نال قرآن پاک لکھا انہوں نے 56 سال قرآن پاک دی خدمت ان علاقے کی ہے اچھا ان دے بعد انہوں نے میری ٹپٹی لاتی اس علاقے دے اندر مولانا عبدالغفور صاحب نے جدی وجہ تو جرانا الحمدللہ وہ سلسلہ 33 سال تو ہوں بندے ناچیز دی خدمت دا جاری ہو ساری الحمدللہ ماشاءاللہ علم کی روشنی سے یہ منور یہ ننھے چہرے جو ابھی ابھی مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں لیکن آج ان کے قدموں میں ایک خاص تیزی ہے کیونکہ آج صرف چھٹی نہیں ہوئی بلکہ ان کے لیے ایک یادگار لمحہ آنے والا ہے حضرت صاحب نے ان ننھے طلباء سے انٹرویو لیے تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ دین اسلام کے یہ ستارے مستقبل میں قوم کی رہنمائی کے لیے کیسے تیار ہو رہے ہیں اپنا چوکا سبق اندر آنے روزانہ 18 لینا اچھا منزل چوکی سر اندر آنے سب کی چوکی سر اندر آنے اچھا اچھا ماشاءاللہ اچھا اپنا 6 کلمہ مکمل امن اچھا 6واں کلمہ کو چنا میں کو بسم الله الرحمن الرحيم شيش القلب رتقف اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ماشاءاللہ اپنا اذان دی دعا ہم دیے آیت الکرسی ہم دیے دعا قنوت ہم دیے جنازے دی دعائیں جنازے دے بچے دی دعا وہ ہم دیے ماشاءاللہ ختم شریف ہم دے اچھا ختم شریف دی دعائیں ہم دیے ماشاءاللہ تو کو بھیجو تو کہ ختم پڑھو سے ہن بندے نے مجموعے پڑھ گئے سے نا بچہ پھر بڑا غریب گھرانے دے سی ہے قرآن پاک پڑھ گئی مکمل اچھا دوسرا ختم کرنا پہ اچھا چوکا پڑھی ہوئی باقی 5 بار آنے پہ ختم شریف مکمل پڑھ دی یہ بچتا پہ اچھا اپنا دعا نماز 6 کلمہ ہم دیں اذان ہم دیے اذان دی دعا ہم دیے بالکل مکمل آیت الکرسی ہم دیے دعا کنو اچھا ماشاءاللہ ہاں بھائی تو تیرا کیا پڑھتا بھائی کیا پڑھتا بھائی حفظ اچھا ناظر پڑھ گئی مکمل حفظ پڑھتا بھائی کتنا سپارہ 5 اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا اپنا دعا نماز ختم شریف سارے مکمل ہیں ماشاءاللہ تو بھائی حفظ ناظر اچھا ماشاءاللہ ناظر پڑھ گئی مکمل ٹھیک ہے ماشاءاللہ دعا نماز مکمل ہے سمجھ دیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو بھائی حفظ پڑھتا بھائی ناظر پڑھ گئی مکمل دعا نماز ختم شریف 6 کلمہ ہم دیں دعا اذان دے بعد علی دعائیں ہم دیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں بھائی تو کتنا سوال پڑھتا بھائی تو بھائی سارے اپنا جتنا بچے اپنا قاعدہ پڑھ کے نا جتنا سپارہ پڑھ دے بن سارے دعا نماز بھی مکمل کرو ختم شریف مکمل کرو اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا
انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ وعلی علیہ وسلم کے حبیب اللہ۔ یا اللہ جل مجد الکریم اس ادارے کو تا قیامت آباد اشاد رکھ، آمین میرے اللہ ان کو آباد کرنے والوں کو آباد اشاد رکھ، آمین میرے اللہ جتنا بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں میرے اللہ حفظ ناظر سب کو میرے اللہ نیک صالح بنا، آمین انہیں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آمین یا اللہ جل مجد الکریم جرے دوست اس ادارے کو دن رات چلا رہی ہیں انہوں نے رزق مال اولاد ایمان عشق رسول برکت عطا فرما، آمین اساتذہ کرام دی خیر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی تحمی ورسلم لا الہ الا اللہ۔